الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر بہت مہربان۔ اس آیت کے بارے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شان نزول میں لکھا ہے، نزلت فی من یقتحم القتال، کہ اس شخص کے بارے میں جو دشمن کی صف پر اکیلا حملہ آور ہو جائے۔ میں نے کل سبق کے آخر میں عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جن سے فدائی حملے کے جواز پر استدلال کیا گیا، اور اسی کے ذیل میں بات چھیڑی گئی کہ اس طرح کا حملہ جسے اصطلاح شریعت میں اور فقہا کی اصطلاح میں اقتحام کہا جاتا ہے، اگر کتب فقہ میں اس کی بحث تلاش کرنی ہو تو اس عنوان کے تحت تلاش کی جا سکتی، اقتحام اس کو کہا جاتا ہے۔ امام علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو اقتحام کرے، یعنی دشمن کی صف پر اکیلا حملہ آور ہو جائے اپنی دفاع کا ساز و سامان ترک کر کے۔ اللہ رب العزت نے ایسے بندے کی تعریف فرمائی، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، یعنی عملی طور پر اللہ رب العزت کے سپرد کرتے ہیں۔ جان و مال اللہ رب العزت کو بیچنے کا سودا تو ہر مجاہد کا ہے جو بھی میدان جہاد میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر قرآن مجید میں جہاد کو تجارت کے ساتھ تشبیہ دی۔ سورۃ التوبہ میں آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور آگے سورۃ الصف میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے جان و مال کی قربانی کے عہد کو تجارت کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ تو یہ تجارت تو ہر مسلمان مجاہد کی ہے جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے آئے، لیکن بیچ دینا ان لوگوں کا ثابت ہوتا ہے جو اپنی جان اللہ رب العزت کو دے دیتے ہیں اپنی رضا سے اور اپنی خوشی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول اور افضل درجے کا شہید وہ ہے جو اللہ رب العزت کی راہ میں نکلے اور وہ یہ نیت رکھتا ہے کہ بس قتل ہو اللہ کے راستے میں۔ ایسے شخص کا فرمایا کہ وہ جب اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے اس لیے تاکہ بس شہید ہو۔ جب یہ ایسا شخص شہید کر دیا جائے اور قتل کر دیا جائے، اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا اجر نہ کسی نبی کو بتایا اور نہ کسی فرشتے کو، وہ اللہ رب العزت کے محفوظ قیامت کے دن اس کو ملے گا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے اسی بندے کی یہاں تعریف فرمائی، اور حضرات فقہا نے یہاں اقتحام کا مسئلہ چھیڑا۔ اقتحام کے جواز پر دو آیات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ پہلی آیت یہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور دوسری آیت جو پیچھے ہے آپ نے پڑھی، اسی سے پیچھے جو آیت تھی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دونوں سے وجہ استدلال میں فرق ہے لیکن دونوں آیات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ ایجابی دلیل ہے فدائی حملے کے جواز کی کہ اللہ رب العزت نے ایسے شخص کی تعریف کی جو اقتحام کرے، اپنی جان کو یقینی طور پر ایسے جو ہے وہ اس میں ڈالے لڑائی میں جہاں پر اس کا شہید ہونا یقینی ہو، اور اپنے دفاع کے اسباب اور سامان کو ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی، یہ اس کے جواز کی کھلی دلیل ہے۔ ایک دلیل ہوتی ہے سلبی۔ سلبی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک کام کے بارے میں اس کے ناجائز ہونے کی، ممنوع ہونے کی ایک علت ہو کہ فلاں علت کی وجہ سے یہ کام ممنوع ہے اور ناجائز ہونا چاہیے۔ شارع کی طرف سے یہ کیا جائے کہ اس کام میں ثابت کر دیا جائے کہ ممانعت کی وہ علت یہاں نہیں پائی جاتی، تو اس سے کام کا جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی جواز ثابت کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو علت جواز کا اثبات کیا جائے یا علت ممانعت کی نفی کی جائے، دونوں صورتوں میں جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں پر علت جواز کا اثبات ہے کہ یہ کام اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا اس لیے جائز ہے، اور پچھلی آیت میں علت ممانعت کی نفی ہے۔ فدائی حملے کے عدم جواز کی ایک ہی وجہ کسی شخص کے ذہن میں ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ یہ عملہ چونکہ خودکشی ہے اور خودکشی کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا اس لیے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، یہی ایک واحد علت۔
اور یہ علت ہے قرآن مجید کی اس آیت میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منع فرمائی تو اس کی وجہ سے خودکشی کی جتنی بھی صورتیں سب حرام ہو گئیں، اور بظاہر دیکھنے میں یہ جو اقتحام ہے یہ بھی خودکشی لگتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ناجائز ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں انہوں نے نفی فرما دی کہ اقتحام خودکشی نہیں ہے، تو اس سے اقتحام کا جواز ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ ممانعت کی علت جو ہے وہ منفی ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ صحاح اور سنن کتابوں میں موجود ہے کہ روم کے کسی غزوہ میں تھے، وہاں پر ایک شخص نے اسی طرح دشمن کی اپنی فوج سے نکل کر اکیلے دشمن کی فوج پر حملہ کیا، اور وہ لڑتے اندر گھستا گیا، لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا۔ تو ادھر دیکھنے والے لوگوں نے کہا کہ اس شخص نے تو اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور یہی آیت پڑھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اور اس نے ڈالا، گویا اس کی شہادت میں شک کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کو ڈانٹا اور کہا کہ آپ لوگوں نے اس آیت کی غلط تعویل لی، یہ آیت تو جہاد ترک کرنے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس شان نزول کل پیچھے بتا دیا تھا۔ اس شخص کے بارے میں، اس نے جو عمل کیا، اس کے بارے میں تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو گویا انہوں نے نفی کر دی کہ آپ لوگ جس چیز کی وجہ سے اس کے عمل کو ناجائز سمجھ رہے کہ یہ خودکشی ہے اس لیے غلط ہے، تو آپ لوگوں کا یہ خیال درست نہیں ہے، ایسا عمل کرنا خودکشی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کو اپنی جان بیچ دینا ہے۔ تو اس علت جو ہے وہ ممانعت کی علت کی نفی ہو گئی، اس لیے جو اس کا فدائی حملے کا جواز ثابت ہو گیا۔ امام محمد رحمت، اسی طرح علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح اقتحام کیا اور اپنی جو ہے وہ صف سے نکل کر دشمن کی صف پر اکیلے حملہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں کفار پر، اور اندر گھس کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ میں موجود تھے، لڑائی میں، انہوں نے حضرت ہشام ابن عامر کے اس عمل پر قرآن مجید کی آیت پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے بھی معلوم ہوا کہ یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا عمل ہے، خودکشی نہیں ہے، اس لیے اس کا جواز